الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين وسيلتنا في الدارين محبوبنا ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں سنا سیرا نبی دا میں
جنت سونا ویڑا نبی دا میرے نبی کو وجہات جا کے میرے نبی کو وجہات جا کے ایک بار مل ارشاد آ کے ایک بار مل ارشاد آ کے جی خدائے کلیاں بٹھا کے جی خدائے کلیاں بٹھا کے تقدار چہرہ نبی دا تقدار چہرہ نبی دا جنت سونا ویڑا نبی دا یاسین کئی جا دعا یاسین کئی جا دعا کئی جا مزمل مدثر طاہا انج جا پڑھائے قرآن سارا انج جا پڑھائے قرآن سارا لکھیا خدا نے صحرا نبی دا لکھیا خدا نے صحرا نبی دا جنت سونا ویڑا نبی دا میں سناواں صحرا نبی دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کے تصدق سے اللہ رب العزت نے اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے اللہ ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا فرما رہا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سعید سے ہم نے ربیع الاول شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے بارے میں گفتگو کی اور پچھلے غالباً 3 جمعوں سے ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سم اپ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے یہاں تک بات کی تھی کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو فضل ہے، اس کا شکر بجا لانے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں، مختلف انداز ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جزیرۃ العرب پر جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور کم و بیش 23 برس میں اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل فرمایا، بہت سے ایسے رسم و رواج عرب کے ان کو دین میں مینٹین کیا، ان کو دین میں اللہ رب العزت نے سٹے رہنے دیا، مینٹین کیا، ان کو ختم نہیں کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسم و رواج علاقائی قرآن و حدیث سے ٹکراتے نہیں ہیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے، یہ نہ مانا جائے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو رسم و رواج اچھے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، رستے میں کوئی شیڈ بنا دینا ہے، سایہ دار درخت بنا دینا ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو آج ڈسپینسریز ہیں، آج سکول ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سرائے ہیں، راستوں پر، حتیٰ کہ راستے میں اگر کوئی کنواں یا نلکا ہے اس پر ایک میخ لگا دینا، قلعہ جسے کہتے ہیں، ایک میخ لگا دینا، یہ بھی کار خیر ہے کہ کوئی مسافر آ کر اپنی سواری یہاں باندھ کے پانی پی لے گا، اس کی سواری کہیں بھاگ نہ جائے گی، تو یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے رسم و رواج بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اسلام نے ویریفائی کیا۔